میں شام کو تھک ٹوٹ کر گھر پہنچی، پر چاندنی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں دل ہی دل میں پچھتائی کہ کاش میں اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی۔ شوہر کے گھر آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں جلدی سے گلی میں نکلی اور چاندنی کو تلاش کرنے لگی۔ اسی دوران ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ریلوے اسٹیشن کے قریب جھگی میں جاتے دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا اور میں فوراً وہاں پہنچنے کے لیے دوڑ پڑی۔ رات کے اندھیرے میں نے چاندنی کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ خوف کے مارے میرا سانس بند ہونے لگا تھا اور میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، جب اچانک مجھے ایک جھگی سے عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ میں فوراً جھگی کے اندر چلی گئی۔ جھگی کے اندر جاتے ہی میری سانس بحال ہوئی، کیونکہ چاندنی وہیں موجود تھی، پر اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی، جبکہ دونوں اس پلاسٹک کی گڑیا پر جھگڑ رہی تھی۔ چاندنی گڑیا کی ایک ٹانگ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جبکہ ننھی بچی دوسری ٹانگ پکڑے ہوئے تھی۔ اسی وجہ سے اچانک سے وہ گڑیا ٹوٹ گئی، جس پر چاندنی تو خاموش تھی، لیکن ننھی بچی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے ننھی بچی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، یہ گڑیا تو چاندنی کی تھی، آپ اس کے ٹوٹنے پر کیوں رو رہی ہو؟ لیکن بچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چاندنی نے ٹوٹی ہوئی گڑیا جھگی میں پھینک دی اور میں اسے لے کر واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے چاندنی سے پیار سے پوچھا، یہ ننھی بچی کون تھی؟ چاندنی نے بتایا کہ ماما، اس کا نام مانو ہے۔ وہ روزانہ میرے اسکول کے باہر پینسل کی ڈبیا لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دن میری اس سے دوستی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ میری دوست نہیں رہی، کیونکہ اس نے میری گڑیا توڑ دی ہے جو آپ نے مجھے دلوائی تھی۔ چاندنی نے منہ بسور کر اپنی بات مکمل کی، پر چاندنی کی بات سنتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں شرم سے اس سے نظریں چرانے لگی۔ مجھے اس ننھی بچی پر بہت ترس آیا تھا۔ میرا نام ناہید ہے، میرا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ جیسے ہی ہم جوان ہوئیں تو ہمارے ماں باپ کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں گویا سب سے بڑی تھی، تو میرا جیسے ہی رشتہ آیا، ابا نے فوراً ہی رشتہ پکا کر دیا تھا اور میری سادگی سے شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر 4 بھائی تھے اور ان کا 7 مرلے کا مکان تھا۔ میرے شوہر سب سے چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے میری شادی کے بعد ہی ان کے بھائیوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ اس گھر کو بیچ دیا جائے اور باقی ساری دولت 4 حصوں میں تقسیم کر دی جائے۔ میرے شوہر نے کوئی شکوہ نہ کیا اور ان کی بات مان لی تھی۔ میں بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا تھا۔ اس کا 4تھا حصہ میرے شوہر کے حصے میں آیا تھا، جو کہ اس وقت 10 لاکھ بنتا تھا۔ ہم ان پیسوں کا کوئی اچھا مکان تو خرید نہیں سکتے تھے، پر اب ہم کرائے پر رہنے لگے تھے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی تھی اور میرے شوہر نے وہ سارے پیسے ایک بزنس میں لگا دیے تھے، جس سے انہیں کوئی منافع نہ ہوا۔ یوں ہم کرائے کے مکان میں ہی رہنے لگے۔ میرے شوہر نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جاتی۔ ہمارے علاقے میں نوکری کا کوئی رواج بھی نہیں تھا۔ جب بھی میں اپنے شوہر سے نوکری کی بات کرتی تھی تو میرے شوہر مجھے ڈانٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آنے والے بچے کی فکر کرو اور اس پر دھیان دو۔ یوں کچھ عرصے بعد ہی چاندنی کے آنے سے ہماری زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی۔ چاندنی ہم دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میں نے اسے کافی ناز نخروں سے پالا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم چاندنی کی ہر فرمائش پوری کر سکتے۔ چاندنی اس وقت 2 سال کی تھی جب اس نے مجھ سے گڑیا کی فرمائش کی تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی جدھر ہوئی تھی وہ لوگ کھاتے پیتے تھے۔ میں جب بھی اپنی بہن سے ملنے جاتی تھی تو چاندنی اپنی کزن ہانیہ کے پاس ڈھیر سارے کھلونے دیکھتی تھی۔ وہ پھر مجھ سے بھی یہی فرمائش کرتی تھی کہ ماما مجھے بھی اس طرح کے کھلونے چاہیے۔ میں چاندنی کو کافی سمجھاتی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بچی ہی تو تھی۔ جب میری بہن نے مجھے ہانیہ کے سارے پرانے کھلونے اٹھا کر دے دیے تھے کہ یہ تم چاندنی کے لیے لے جاؤ، میں وہ کھلونے خوشی خوشی جیسے ہی گھر لے کر آئی تو میرے شوہر مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ کیا اب ہماری بیٹی تمہاری بھانجی کے ٹھکرائے ہوئے کھلونوں سے کھیلے گی؟ گویا میرے شوہر نے وہ سارے کھلونے ایک کے بعد ایک کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیے تھے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی، پر میں کیا کرتی؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو نئے کھلونے خرید کر دیتے۔ تبھی تھک ہار کر میرے شوہر نے مجبوری کے مارے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نوکری کر سکتی ہو۔ پھر ایک روز محلے کی سہیلی نے مجھے آ کر بتایا
کہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی فیکٹری کھلی ہے جو کہ کھلونوں کی فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری میں کافی خواتین بھرتی ہو رہی ہیں۔ اگر تم چاہو تو تم اپنا نام درج کروا سکتی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ فیکٹری میں اپنا نام درج کروا دیا اور کچھ دیر بعد ہی مجھے وہاں نوکری مل گئی اور اس طرح میں اس فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ میں چاندنی کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ کھلونوں کی فیکٹری تھی۔ چاندنی اب جب اتنے زیادہ کھلونے دیکھتی تھی تو وہ ضد کرنے لگ جاتی۔ میں نے چاندنی کو اپنے سردیوں کے ایک موٹے سوٹ کا کپڑا پھاڑ کر اس کی گڑیا بنا کر دی تھی، لیکن چاندنی کو وہ گڑیا بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اسی وجہ سے اب اس فیکٹری میں جب بھی چاندنی کو لے کر جاتی تھی تو وہ ان پلاسٹک کی گڑیوں کو دیکھتی تھی۔ یوں اس کا بھی دل کرتا تھا کہ اس کے پاس بھی ایسی ہی گڑیا ہو، پر میں اس کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جو ماہانہ تنخواہ ملے گی اس میں سے میں چاندنی کو ڈھیر سارے کھلونے خرید کر دوں گی۔ لیکن فی الحال وہ مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں چاندنی کو گھر چھوڑ کر فیکٹری جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ چاندنی اکیلی نہیں رہ سکتی، تم ہوش کے ناخن لو، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے شوہر سے کہا کہ وہاں چاندنی مجھے بہت شرمندہ کرتی ہے۔ وہ سب کے سامنے کھلونے مانگتی ہے تو اس وقت میرا دل کٹ سا جاتا ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی وہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر تو صبح سے کام پر چلے جاتے تھے اور 9 بجے واپس آتے تھے، جبکہ میں دوپہر 2 بجے کام پر جاتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چاندنی کو اب کی بار گھر چھوڑ کر جاؤں گی۔ یوں میں 2 بجے چاندنی کو سلا دیتی تھی جو اس وقت 4 سال کی تھی، اور اس طرح میں خود کام کرنے چلی جاتی تھی۔ جب اچانک ہی ایک روز راستے میں میں کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں جس چیز سے ٹکرائی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک پلاسٹک کی گڑیا تھی۔ میں نے جھٹ سے وہ گڑیا اٹھا لی۔ مجھے لگا تھا جیسے فیکٹری میں کسی نے کام کرتے ہوئے اس گڑیا کو یہاں پھینک دیا ہو، کیونکہ اس گلی کے پچھلی طرف ہی فیکٹری تھی۔ میں نے وہ گڑیا اٹھائی اور اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ آج جب میں چاندنی کو یہ سرپرائز دوں گی تو وہ بھی بہت خوش ہو جائے گی۔ میں گھر گئی تو چاندنی ابھی بھی سو رہی تھی، کیونکہ اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ ساری رات جاگتی تھی اور دن میں سوتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میں چاندنی کو گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر وہ جیسے ہی اٹھی تو میں نے اسے وہ گڑیا دکھائی جسے دیکھ کر وہ چہک کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ اس گڑیا کے ساتھ خوب کھیلتی تھی، اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے فرمائش کرنے لگی کہ میں اس گڑیا کے کپڑے بھی سلائی کروں۔ اس طرح چاندنی کو اس گڑیا سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور اس نے کھلونوں کی رٹ بھی چھوڑ دی تھی۔ میرے دل کو سکون پہنچ گیا تھا۔ تبھی مجھے جو ماہانہ تنخواہ ملی تھی اس سے میں نے چاندنی کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اب میں پہلے چاندنی کو اسکول چھوڑ کر آتی تھی، وہ جیسے ہی اسکول سے واپس آتی تو اس گڑیا سے کھیلنے لگ جاتی تھی۔ پھر ایک روز چاندنی کو اسکول سے چھٹی تھی۔ میں اسے فیکٹری میں لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اگر میں اسے پھر سے فیکٹری اپنے ساتھ لے کر گئی تو وہ پھر سے مجھ سے کھلونوں کی ضد کرے گی، پھر میں اسے کیا کہوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے چاندنی کو دوبارہ سے سلا دیا اور جیسے ہی وہ سو گئی تو میں فیکٹری چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی کہ چاندنی پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں چاندنی کو تلاش کرنے باہر نکلی تھی تو اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ چاندنی تو ریلوے اسٹیشن کے پاس بنی جھگیوں میں سے کسی جھگی میں گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پلاسٹک کی گڑیا بھی تھی۔ میرا دل اب حلق کو آ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس جھگی والے علاقے میں گئی اور وہاں مجھے چاندنی نظر آ گئی تھی، لیکن چاندنی کے ساتھ ساتھ ایک اور ننھی بچی کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہی تھی اور اسی گڑیا کو لینا چاہ رہی تھی۔ چاندنی کہہ رہی تھی کہ یہ میری گڑیا ہے جو میری ماما نے مجھے دلوائی ہے، جبکہ ننھی سی بچی کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ میری گڑیا ہے، اور ان دونوں کی لڑائی میں وہ گڑیا پس کر رہ گئی تھی۔ اس گڑیا کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ میں تو چاندنی کو لے کر واپس آ گئی تھی، پر اب میں بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے یہ گڑیا میں نے ایک گلی کی نکڑ سے اٹھائی تھی، یہاں تک کہ اس گڑیا کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ میں نے یہ جاننے کی تو زحمت ہی نہیں کی تھی کہ آخر اس گڑیا کو کون وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا
کہ یہ گڑیا اسی ننھی بچی کی تھی جو میں اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس ننھی بچی کا چہرہ آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے چاندنی سے پوچھا کہ بیٹا آپ وہاں کیسے گئی اور آخر آپ اس بچی کو کیسے جانتی ہو، تو چاندنی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا نام مانو ہے، جو کہ ہمارے اسکول کے باہر کھڑے ہو کر پینسل بیچتی ہے، اور اس طرح میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ اس سے پوچھتی تھی کہ تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ، وہاں ہم مل کر کھیلیں گے، پر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ مجھے گھر چھوڑ کر فیکٹری گئی تھی تو پیچھے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں مانو کے ساتھ جا کر کھیلا کروں، ویسے بھی میں بور ہو رہی تھی، اسی لیے اپنی گڑیا لے کر میں مانو کے پاس چلی گئی تھی۔ پر مانو نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں میری گڑیا دیکھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ یہ گڑیا میری ہے، اسے مجھے واپس دے دو۔ پر میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یہ تو میری ہے جو مجھے میری ماما نے دلوائی ہے، میں اس گڑیا کو کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی، میں تو یہ گڑیا اس وجہ سے لائی ہوں تاکہ ہم دونوں مل کر اس گڑیا سے کھیلیں۔ لیکن مانو نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھ سے وہ گڑیا چھین لی تھی، اسی وجہ سے میری وہ گڑیا بھی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ میرے کسی کام کی نہیں، اسی وجہ سے میں وہ گڑیا وہیں چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میں نے چاندنی کی بات سنی تھی تو میرا دل گھبرا گیا تھا، میں بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی کیونکہ میرے شوہر بھی واپس آ گئے تھے۔ چاندنی نے اپنے بابا کو بھی ساری بات بتائی تھی۔ پھر شوہر نے مجھے کافی ڈانٹا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی، لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ چاندنی سو گئی تھی، اس لیے میں اسے سوتا چھوڑ کر فیکٹری چلی گئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، چاندنی بھی سو گئی تھی اور میرے شوہر بھی آرام فرما رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں فائزہ کے پاس جا رہی ہوں، وہ جلد ہی شادی کرنے والی تھی اور جہیز تیار کر رہی تھی۔ جب بھی مجھے وقت ملتا تھا میں اس کا جہیز دیکھنے چلی جاتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت دی اور یوں میں نے گھر کو باہر سے تالا لگایا اور پھر جھگی والی طرف چلی گئی۔ میں گھبرا رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے مدھم سی روشنی دکھائی دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مانو ابھی بھی رو رہی ہوگی، نہ جانے مانو کس کے ساتھ رہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے جھگی میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، پر پھر اچانک میرے کانوں میں ایک اور آواز سنائی دی، جیسے کوئی نوجوان مانو کو دلاسا دے رہا تھا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، دیکھو میں تمہیں اس طرح کی 100 گڑیاں لے کر دوں گا، لیکن تم چپ ہو جاؤ، تم کیوں رو رہی ہو؟ مانو نے کہا، یہ گڑیا تو میری تھی، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے ہی مجھے یہ گڑیا دی تھی۔ میں نے اس سے گڑیا چھیننی بھی چاہی پر اس نے مجھے میری گڑیا واپس نہیں کی۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی، جب وہ شخص اسے پھر سے حوصلہ دینے لگا اور کہنے لگا تھا کہ تمہارے ساتھ جس نے بھی برا کیا ہے میں اسے ضرور سزا دلوا کر رہوں گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ فکر مند تھی اور بار بار میری نظر چاندنی کی طرف جا رہی تھی۔ میرے سامنے چاندنی کا معصوم سا چہرہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس میں بچی کا کیا قصور تھا۔ مجھے تو وہ نوجوان بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آواز عجیب روبدار سی تھی۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ نوجوان میری چاندنی سے بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں بالکل بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ مجھے نوکری چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ میں چاندنی کو وقت نہیں دے پا رہی۔ میرے شوہر پہلے تو بہت حیران ہو گئے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ اس دن کے بعد اچانک ایک روز چاندنی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا، جب وہ سوتے سوتے چیخ کر اچانک اٹھ گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ماما میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے مار رہا ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور ڈر کی وجہ سے اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، پسینے سے وہ شرابور ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہی وہ میرے سینے سے چپک کر سونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے رات کو ڈر لگتا تھا۔ ایک روز اچانک چاندنی نے کہا، ماما مجھے اسکول کیوں نہیں جانے دیتی؟ مجھے اسکول جانا ہے، مجھے مانو سے ملنا ہے،
اس کی بات سن کر مجھے مانو پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ خبردار، آج کے بعد اگر تم نے مانو کا نام اپنی زبان سے لیا، یاد کرو اس نے کیسے تمہاری گڑیا تم سے چھین لی تھی۔ لیکن چاندنی بضد تھی کہ وہ مانو سے ملے گی۔ اس کے بعد چاندنی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس ضد کرتی رہی کہ جب تک وہ مانو سے نہیں ملے گی کچھ بھی نہیں کھائے گی۔ میرے شوہر نے چاندنی کا یہ رویہ دیکھ کر مجھ سے سوال کیا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے شوہر کو ساری بات بتا دی کہ مانو وہی بچی ہے جس سے چاندنی کی لڑائی ہوئی تھی اور اس کی گڑیا ٹوٹ گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر چاندنی اتنی ضد کر رہی ہے تو اسے مانو سے ملوا دو۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسے مانو کے پاس تو نہیں لے جا سکتی، لیکن میں مانو کو تلاش کرنے جا سکتی ہوں۔ میں دوبارہ گھر سے نکل گئی اور مانو کو تلاش کرنے لگی۔ جب میں جھگی کے پاس پہنچی تو وہ بالکل خالی تھی، وہاں مانو نہیں تھی۔ میں مانو کو پکارتی رہی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ دوپہر کے 2 بجے تھے جب اچانک مجھے یاد آیا کہ مانو تو پینسل بیچتی ہے اور چاندنی کے اسکول کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ میں فوراً اسکول کے باہر چلی گئی۔ وہاں مجھے مانو نظر آئی جس کے کندھے پر ایک تھیلا سا لٹک رہا تھا اور وہ بچوں کو چیزیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی۔ جیسے ہی مانو نے مجھے دیکھا اس کے اپنے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اب وہ پھر مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن میں نے پھر بھی اسے نظر انداز کر کے اسے اپنے پاس بلایا۔ مانو آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ میرے پاس آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مانو مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ وہ گڑیا تمہاری تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ گڑیا مجھے گلی کے پاس پڑی ہوئی ملی تھی۔ میری بیٹی ہمیشہ سے یہی خواہش کرتی تھی کہ میں اسے کھلونے دلاؤں، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ نئی گڑیا خرید سکوں۔ اسی لیے ایک روز میں چلتے چلتے اس گڑیا سے ٹکرا گئی اور اپنی بیٹی چاندنی کو وہ گڑیا دے دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گڑیا تمہاری ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو مانو مجھے بغور دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا میری بیٹی چاندنی تم سے ملنا چاہتی ہے، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ گی؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مانو نے نفی میں سر ہلایا اور واپس جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر پیار سے کہا دیکھو مانو، میں جانتی ہوں کہ تم کسی کے ساتھ نہیں رہتی، تم اپنی جھوکی میں اکیلی رہتی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر میں رہو۔ چاندنی تمہیں دل سے دوست مانتی ہے۔ مانو نے جھٹ سے کہا اس نے میری گڑیا توڑ دی تھی، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ میری گڑیا تھی، مجھے میرے دوست نے دلائی تھی۔ جب میں اپنی گڑیا کے ساتھ ایک روز میلے پر گئی تو وہ گم ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنی گڑیا کو تلاش کر سکوں، مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ پھر جب چاندنی میرے پاس آئی تو میں نے اپنی گڑیا کو اس کے ساتھ دیکھ کر پہچان لیا۔ میں نے اسے پیار سے کہا تھا کہ میری گڑیا واپس دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن چاندنی نے میری بات نہ سنی اور گڑیا مجھ سے چھین لی۔ وہ گڑیا دراصل میری تھی۔ آپ کو یہ سچائی اپنی بیٹی چاندنی کو بتانی چاہیے کہ گڑیا واقعی میری تھی۔ مانو نے معصوم انداز میں مجھ سے یہ کہا تو مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ میں نے مانو سے کہا مجھے معاف کر دو، اگر تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ گی تو میں اپنی بیٹی کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں تھوڑی سی ضد کروں گی تو وہ میری بات مان جائے گی اور میرے ساتھ آ جائے گی، کیونکہ وہ یتیم بچی تھی جو جھگی میں رہتی تھی اور بے سہارا تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ کر ماں کی محبت محسوس کرے گی۔ مانو نے کہا پہلے میں جھگی سے اپنا سارا سامان لوں گی۔ اس کے بعد وہ مسکرائی، لیکن جب میں اس کے ساتھ اس کی جھگی میں گئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ گڑیا اس کے بستر پر پڑی تھی۔ میرے سر پر آسمان گرنے لگا۔ وہ گڑیا بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ مانو نے وہ گڑیا اپنے تھیلے میں ڈال لی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مانو یہ گڑیا کس نے ٹھیک کی، تو اس نے مسکرا کر کہا میرے دوست نے۔ اس نے مجھے گڑیا دوبارہ ٹھیک کر کے دی تھی، کیونکہ اس نے ہی گڑیا مجھے دی تھی۔ مانو کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مانو کا دوست اب میری بیٹی کو ضرور کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس روز مانو کو روتا دیکھ کر اسے چپ کروا رہا تھا اور میری بیٹی سے بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا۔ میں مانو کو لے کر جیسے ہی گھر پہنچی تو چاندنی خوشی سے مانو کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ چاندنی بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ مانو کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں بار بار اس تھیلے کو دیکھ رہی تھی جس میں گڑیا تھی۔
میں نے چاندنی کو اپنے پاس بلایا اور دھیرے سے اسے سمجھایا کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کی مما نے جو گڑیا خرید کر آپ کو دی تھی وہ دراصل مانو کی تھی جو اب مانو کے پاس ہے۔ آپ اس گڑیا کو واپس لینے کی ضد نہ کرنا ورنہ مانو یہاں سے چلی جائے گی۔ چاندنی نے یہ بات سنی تو فوراً سمجھ گئی اور پھر مانو ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ پر میرے شوہر مجھ سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم یہ کسے ہمارے گھر لے آئی ہو؟ ہمارا گھر ہے یا کوئی یتیم خانہ؟ جس بچی کا نہ آگے کا کچھ پتہ ہے نہ پیچھے کا، ہم ایسے ہی اسے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر کل کلاں کو ہم پر کوئی کیس ہو گیا کہ ہم نے اس بچی کو اغوا کیا ہے تو ہم کسے جواب دیں گے؟ میں بھی اپنے شوہر کی بات سے متفق تھی اور چاندنی کو سمجھایا تھا، لیکن چاندنی نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا کہ مانو میرے ساتھ ہی رہے گی، مانو کہیں نہیں جائے گی۔ یوں اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہم دونوں میاں بیوی کو ہار ماننی پڑی تھی۔ مانو ہمیشہ الگ تھلگ رہتی تھی، وہ تو میری بیٹی سے زیادہ گھلتی ملتی بھی نہیں تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی میری نظر مانو پر گئی تھی تو مانو کسی کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی مانو کو دیکھا تو وہ جہاں دیکھ رہی تھی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مانو پھر بھی مسکرا رہی تھی اور تو اور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے مانو کو پکارا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ مانو کی آنکھیں بالکل خالی تھیں جبکہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی تک وہ کھلکھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گھبراتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے فوراً پوچھنے لگے کہ ارے ناہید، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گھر کا ماحول خراب کر رکھا ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی کہ دراصل مانو کے اندر کوئی جن بھوت آ گیا ہے۔ شوہر نے یہ سنا تو وہ دوڑتے ہوئے باہر گئے تھے۔ باہر سے اندر آ کر پھر کہنے لگے کہ کیسی باتیں کر رہی تھی تم؟ مانو تو کب سے سو رہی ہے اور ہماری چاندنی بھی اس کے ساتھ ہی سو رہی ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بھی فوراً باہر چلی گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو میری بیٹی چاندنی کے ساتھ مانو گہری نیند سو رہی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے غصے سے بولے کہ جن بھوت اس کے اندر نہیں بلکہ جن تو تمہارے اندر آ گیا ہے، جو تمہارے ذہن میں ایسے ویسے خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی مانو پر شک ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ بچی یقیناً ہم عام انسانوں کی طرح بالکل نہیں ہے، پر میری بیٹی چاندنی مانو سے ایک سیکنڈ بھی الگ نہیں ہو رہی تھی۔ اگر مانو خود اسے چھوڑ کر ذرا بھی دور جاتی تھی تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ نہ جانے چاندنی کو کیا ہو گیا تھا، راتوں کو وہ اٹھ اٹھ کر ڈر جاتی تھی، لیکن جب مانو اس کے ساتھ سوتی تھی تو وہ آرام کی نیند سوتی تھی۔ وہ تو مجھ سے بھی بہت زیادہ دور ہو گئی تھی اور بس مانو کے قریب رہتی تھی۔ پھر ایک روز اچانک ہی ہمارے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ اتوار کا دن تھا، میرے شوہر گھر پر ہی تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک کافی لمبا چوڑا نوجوان تھا جس نے شلوار قمیض پہنی تھی اور اس کی ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی، پر وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل مانو نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو دوڑتی دوڑتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ چاندنی بھی کافی اداس ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے نوجوان سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ وہ مانو کا رشتہ دار ہے۔ نوجوان نے کہا کہ وہ مانو کو بہت تلاش کر چکا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر کسی نے بتایا کہ مانو ہمارے گھر رہ رہی ہے۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے اس ننھی بچی کو پناہ دی اور اس کا خیال رکھا۔ اللہ ہمیں خوش رکھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مانو کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سن کر مانو بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ کبھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، بس ضرورت کے وقت جواب دیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مانو نے نوجوان کو دیکھا وہ اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگی اور یوں وہ نوجوان مانو کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ دوسری طرف میری بیٹی نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ وہ بس مانو کو ہی یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ مانو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نوجوان ابھی گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا جب میری بیٹی کی حالت غیر ہو گئی۔ میرے شوہر دوڑتے ہوئے واپس نوجوان کے پیچھے گئے اور نوجوان سے درخواست کی، پلیز مانو کو اپنے ساتھ لے کر مت جائیں، مانو ہمارے ساتھ بہت خوش ہے اور میری بیٹی مانو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا مانو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ ہم ہمیشہ اسے بیٹی والا پیار دیں گے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نوجوان غصے سے ہمیں دیکھنے لگا جیسے وہ ہمیں کھا جائے گا۔ چاندنی خاموش ہو گئی تھی۔ نوجوان سنجیدگی سے بولا، دیکھیں
مانو کسی اور کی امانت ہے، مانو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ اب وہ 5 سال کی ہو گئی ہے، اس کی بھی اپنی زندگی ہے۔ جبکہ مانو بالکل خاموش تھی، چاندنی گمسم سی ہو گئی، اور یوں نوجوان نے مانو کو تھاما اور اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم جان نہیں پائے تھے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میری بیٹی اس وقت تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کے پورے 1 دن بعد میری بیٹی پھر سے مانو کو یاد کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے اسکول پھر سے بھیجنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی ٹیچرز ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ آپ کی بیٹی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی ہے، نہ جانے وہ کہاں کھوئی رہتی ہے۔ میری بیٹی اسکول سے بھی لیٹ واپس آتی تھی۔ وہ چھٹی کے بعد مانو کو تلاش کرتی رہتی تھی، اور تو اور کبھی کبھار تو وہ مجھے اس جھگی کے پاس ملتی تھی جہاں اب مانو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میری بیٹی مانو کو بھلا ہی نہیں سکی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے میری سہیلی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مانو پر آسیب کا سایہ ہے، تم ایسا کرو کہ کسی عامل کے پاس جا کر اس کا علاج کرواؤ، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا تھا۔ تبھی اگلے روز میں نے مانو کو اپنے ساتھ لیا اور یوں گاؤں کے ایک عامل کے پاس لے کر گئی تھی۔ عامل کے پاس بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی اپنی پریشانی لے کر عامل کے پاس آیا ہوا تھا۔ میری باری آئی تو میں چاندنی کو گود میں اٹھا کر عامل کے پاس آ گئی تھی اور چاندنی کو عامل کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ عامل کو میں نے ساری سچائی بتا دی تھی۔ جب عامل نے چاندنی کا معائنہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور اس کے بعد اچانک ہی وہ یہ کہنے لگا تھا کہ تمہاری بیٹی نے خود ہی مصیبت بلوائی ہے۔ تمہاری بیٹی جس مانو کا ذکر کرتی رہتی ہے اور جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، وہ مانو دراصل جنات کی بیٹی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تھا تو میرے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا۔ میں نے عامل سے کہا کہ عامل صاحب پلیز یہ بات مجھے تفصیل سے بتائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تب عامل نے بتایا کہ تمہاری بیٹی جس مانو کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ ایک جنزادی ہے، اور دراصل اس کو کسی جنزادے نے پالا ہے۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی کسی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس طرح وہ جنات کی بستی سے آدم زادوں کی بستی میں آ گئی تھی۔ تبھی یہاں کے کسی شیطان جنزادے نے اسے پہچان لیا تھا کہ وہ ایک جنات کی بچی ہے۔ وہ جنزادہ اسے پالنے لگا تھا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہلے سے ہی الگ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن وہ کبھی نہ کبھی اس کا حال احوال دریافت کر لیتا تھا اور یوں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس جنزادے نے ہی مانو کو وہ گڑیا خرید کر دی تھی۔ وہ گڑیا بھی عام گڑیا نہیں تھی، وہ گڑیا جادوئی گڑیا تھی، تاکہ وہ گڑیا ہمیشہ مانو کے ساتھ رہے اور مانو کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ جنزادے نے اپنے جادو کے ذریعے اس گڑیا کو سب کچھ سکھایا ہوا تھا۔ وہ مانو کی مدد کرتی تھی کیونکہ مانو اس وقت بول نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ گڑیا ہمیشہ مانو کے ساتھ ہوتی تھی، اور جب جنزادہ مانو سے ملنے آتا تھا تو گڑیا جنزادے کو ساری بات بتاتی تھی۔ پر اس کے بعد مانو جس میلے میں گئی تھی وہاں وہ گڑیا اس سے گم ہو گئی تھی، اور یہ گڑیا تمہارے پاس آ گئی تھی۔ پر جیسے ہی تمہاری بیٹی وہ گڑیا لے کر مانو کے پاس گئی تھی تو مانو نے اپنی گڑیا پہچان لی تھی، لیکن وہ گڑیا ٹوٹ گئی، جس کے بعد مانو نے اپنا سارا دکھ اسی جنزادے کو بتایا تھا جس نے اسے گڑیا خرید کر دی تھی۔ جنزادہ پہلے ہی انسانوں کے خلاف تھا۔ یوں وہ مانو کی بات سن کر بہت غصہ ہو گیا۔ وہ جتنا اپنی مانو کا خیال رکھتا تھا اب اس سے زیادہ تمہاری بیٹی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمہاری بیٹی سے بدلہ لے کر رہے گا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی جو مانو کی گڑیا توڑ دی، اور یوں اس نے تمہاری بیٹی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ تمہاری بیٹی کو وہ سبق سکھانا چاہتا تھا، اور یوں اس نے 3 سال کی بچی کے ساتھ بہت ظلم کیے تھے۔ جب بھی تمہاری بیٹی رات کو سوئی ہوتی تھی تو وہی جنزادہ اپنے جادو کے ذریعے تمہاری بیٹی کے خوابوں میں آتا تھا اور اسے ڈراتا تھا۔ جبھی تمہاری بیٹی چیخ کے ساتھ اپنی نیند سے اٹھ جاتی تھی اور تم سے چمٹ جاتی تھی، پر جنزادے کو پھر بھی کوئی ترس نہیں آیا تھا، اور جادو کے ذریعے اس نے تمہاری بیٹی کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تبھی چاندنی ضد کرتی تھی کہ وہ مانو سے ملنا چاہتی ہے۔ دراصل جنزادہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مانو تم لوگوں کے ساتھ رہ سکے، کیونکہ جنزادے کو اپنی بستی میں کوئی کام پڑ گیا تھا۔ وہ مانو پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ اب اس کا جادو اس گڑیا پر کام نہیں کر رہا تھا جس کی مدد سے وہ مانو پر نظر رکھ سکتا۔ وہ گڑیا بھی پہلے جیسی جادوئی طاقت نہیں رکھتی تھی،
اسی وجہ سے چاندنی کی اس ضد کی خاطر تم مانو کو واپس اس جھگی سے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ مانو تم لوگوں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ وہیں دوسری طرف جن زادے کا جیسے ہی کام ختم ہوا تھا تو وہ واپس مانو کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ نوجوان جو تمہارے گھر آیا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ جن زادہ تھا جو کہ مانو کا دوست تھا، اور یوں وہ مانو کو لے کر واپس جانے والا تھا۔ پر اس وقت پھر چاندنی تمہیں تنگ کرنے لگی اور رونے لگی تھی، لیکن جن زادے نے چاندنی کو خاموش کروا دیا تھا۔ پر وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ چاندنی مانو کو بھول جائے۔ اس نے ابھی بھی چاندنی کی سوچ کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے تاکہ چاندنی تمہیں تنگ کرتی رہے۔ اسی وجہ سے چاندنی ابھی تک مانو کی یاد میں کھوئی ہوئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے تو میں تمہیں دم والا پانی اور کچھ تعویذ لکھ کر دوں گا، وہ تمہیں روز ہی اپنی بیٹی کو پلانے ہیں، اس سے تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی عامل کی بات سنی تھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بیٹی کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا جو بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ عامل نے مجھے دم والا پانی دیا تھا اور اس کے بعد تعویذ لکھ کر دیے تھے۔ میں نے وہ تعویذ اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا اور یوں میں گھر آ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی ساری سچائی بتا دی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ہمارا پالا کبھی بھی جنات سے نہیں پڑا تھا۔ پہلی دفعہ ہم پر کسی نے جادو کیا تھا اور وہ بھی ایک جنات نے۔ میں یہ سوچ سوچ کر بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ میں تو اب اس دن کو کوستی تھی جب میں اس گڑیا کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ مجھے سبق مل گیا تھا کہ ایسے ہی راہ پڑی چیز کو اٹھانا نہیں چاہیے، پر اس وقت میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ اپنی بیٹی کو میں روز ہی دم والا پانی پلاتی تھی۔ میری بیٹی اب ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، پر مانو کو وہ ابھی بھی بھلا نہیں سکی تھی۔ وہ مجھ سے یہی پوچھتی تھی کہ آخر مانو کہاں گئی ہے، آخر اس کو کون لے کر گیا ہے، میں مانو سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہلا کر خاموش کروا دیا تھا۔ کچھ وقت بعد میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب اسے دم والے پانی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو پانی پلانا بند کر دیا تھا۔ وہ تعویذ بھی اس کے گلے سے نکال دیا تھا۔ پر پھر ایک روز اچانک ہی میری بیٹی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ واش روم میں ہے، لیکن واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ اپنی بیٹی کو تلاش کرتے کرتے میں ایک دم چھت پر آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ خوفناک منظر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ چاندنی چھت کی منڈیر پر تھی۔ میں چاندنی کو چلا کر اپنے پاس بلانے لگی تھی کہ چاندنی میری بات سنو، لیکن چاندنی میری بات سننے کے درپے نہیں تھی۔ میری نظر سامنے گئی تو وہاں مانو ایک جنزادی کے روپ میں ہوا میں معطل تھی، جو کہ میری بیٹی کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ شاید یہی چاہتی تھی کہ چاندنی چھت سے کود جائے۔ یہ خوفناک منظر جیسے ہی میں نے دیکھا تھا تو میری چیخ نکلی تھی۔ میں نے جلدی سے چاندنی کو اپنے پاس بلایا تھا، لیکن چاندنی کی آنکھیں بس ایک جگہ پر ساکت تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ وہ بس اسی مانو کی باتوں کو سن رہی تھی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کر کے میری بیٹی کو اپنے پاس بلا رہی تھی اور کھلکھلا رہی تھی، اور یوں میری بیٹی چاندنی ایک کے بعد ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اچانک ہی میں نے اپنے دل میں آیت الکرسی کا ویٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میری بیٹی کا وجود بالکل بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر میری گود میں آ کر گر گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اسے جا بجا چومنے لگی تھی، جبکہ مانو تو بالکل غائب ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عامل کو اس بار گھر بلا کر رہوں گی۔ میرے شوہر اس وقت کام پر گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آئے میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی تھی۔ میرے شوہر بھی بہت زیادہ افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ چاندنی کو پیار کرنے لگے تھے۔ ہمیں لگا تھا جیسے مانو کا شمار اچھے جنات میں ہوگا، لیکن مانو کی اس حرکت نے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام ایک ننھی سی بچی کا ہے۔ آخر وہ میری بچی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتی ہے، میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر نے عامل کو گھر بلا لیا تھا۔ عامل نے جیسے ہی حساب لگایا تو عامل نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اس میں اس ننھی جنزادی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سارا قصور اس شیطان جنزادے کا ہے جو کہ مانو کو ورغلا رہا ہے اور اس ننھی سی جنزادی کا دماغ خراب کر رہا ہے۔ وہ اسے چاندنی کے خلاف کر رہا ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ مانو کی دوستی کسی آدمزادی سے ہو، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ مانو اس کے ساتھ کام کرے اور بس اس کا حکم مانے۔
وہ مانو کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ یہ بات سن کر تو مجھے مانو پر بہت ترس آیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس میں اس مانو کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے عامل سے یہی کہا تھا کہ ایک ایسا ورد بتائیں یا کوئی ایسا عمل کریں جس سے وہ ننھی جنزادی بھی بچ جائے اور وہ اس جنزادے کے قہر سے آزاد ہو جائے، اور تو اور اس جنزادے کو اچھا سبق بھی مل جائے۔ عامل نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا ایک حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ جیسے ہی میں جنزادے کو اپنے عمل کے ذریعے اپنی طاقت استعمال کر کے قید کر دوں گا تو پھر تم اپنے پیار سے اس جنزادی کو اپنے ساتھ لے جانا اور یوں آہستہ آہستہ اس ننھی جنزادی کی پرورش کرتی رہنا۔ کیا پتہ اس کے دماغ سے اس شیطان جنزادے کی ساری باتیں نکل جائیں اور وہ جنزادے کو بھلا دے۔ میں نے عامل کی بات مان لی تھی اور یوں عامل نے اپنا ورد اور عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک ہی عامل نے اپنے سامنے ایک شیشے کی بوتل رکھی تھی اور پھر کچھ دیر بعد کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تھا اور فوراً ہی اس شیشے کو بند کر دیا تھا۔ پھر عامل نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے اس جنزادے کو قید کر دیا ہے، اب باری ہے اس ننھی جنزادی کو یہاں بلانے کی۔ کچھ دیر بعد عامل نے دوبارہ سے کوئی ورد کیا تھا اور پھر سامنے پھونکا۔ پھر کچھ دیر بعد عجیب سی روشنی کے ساتھ وہ جنزادی مانو ہمارے سامنے آ گئی تھی جو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ عامل نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر پیار سے مانو کو کہنے لگا تھا کہ مانو، آج سے آپ کی دوست چاندنی ہے، آپ اس سے دوستی کر لو۔ جبکہ مانو نے یہ بات سنی تو فوراً چلا کر کہنے لگی تھی کہ نہیں، میرے دوست وہ ہیں جنہیں آپ نے قید کر لیا ہے، اگر آپ نے اسے نہیں نکالا تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ مانو نے بہت غصے سے کہا تھا۔ جب عامل نے اسے سمجھایا تو کہنے لگی کہ وہ تو شکر ہے میرے دوست نے مجھے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ آپ انکل بہت برے ہیں، آپ آدمزاد ہماری دوستی کسی سے بھی نہیں ہونے دیتے اور آپ لوگ اپنے فائدے کے لیے ہمارا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں ان آنٹی کے ساتھ اور اس چاندنی کے ساتھ تو بالکل نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر تو عامل بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ تبھی عامل نے پھر سے اپنے دل میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور یوں کچھ دیر بعد مانو پر پھونکا تھا جس سے مانو بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، میرے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ میری بچی تو پہلے ہی سو چکی تھی۔ جب عامل نے مجھ سے کہا کہ مانو کو اپنے گھر لے جاؤ، جیسے ہی یہ ہوش میں آئے گی تو سب کچھ بھلا چکی ہوگی۔ میں نے اپنی طاقت سے اس کی ساری یادداشت مٹا دی ہے۔ اب یہ نئے سرے سے زندگی شروع کرے گی، اسے پچھلا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور یوں ان دونوں کو لے کر ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ اور جیسے ہی پھر مانو کو ہوش آیا تو وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ چاندنی نے مانو کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ مانو اب ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی، پر مجھے کبھی کبھار بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مانو آدمزادی نہیں ہے، وہ ایک جنات کی بچی ہے جس میں جنات کی طاقتیں ہیں۔ وہ اپنی طاقتوں سے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹی چاندنی کی بہت زیادہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مانو میری بیٹی کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن عامل نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مانو ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ 1 مہینہ میں نے مانو کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور اس 1 مہینے میں مانو نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے مجھے اس پر شک ہو جائے۔ پر پھر بھی میں بس چاندنی کو یہی سمجھاتی تھی کہ مانو سے جتنا ہو سکے دور رہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ذرا بھی لاپرواہی سے میں کوئی نقصان بھگتوں۔ اسی وجہ سے میں مانو کو دور ہی رکھتی تھی۔ 1 مہینے بعد عامل نے پھر سے مانو کو اپنے ساتھ لے کر آنے کا کہا تھا۔ مانو کو اپنے ساتھ میں عامل کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی عامل کو دیکھا تو وہ خاموش رہی تھی، جیسے وہ کچھ یاد کر رہی ہو۔ عامل نے کچھ پھونک کر مانو پر دم کیا تھا۔ اب میرے شوہر یہی کہتے رہتے تھے کہ ہمیں مانو کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے عامل سے بات کی تھی اور یوں عامل نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم مانو کی پرورش نہیں کر سکتی تو بے شک اسے میرے حوالے کر دو، میں مانو کو اچھی پرورش دوں گا اور اس کے ساتھ رہ کر مجھے اس سے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ عامل کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی بیٹی چاندنی کو سمجھایا تھا کہ مانو اب مولوی انکل کے پاس رہے گی، لیکن آپ جب بھی مانو سے ملنا چاہو گی تو میں آپ کو اس سے ضرور ملواؤں گی۔ اور یوں عامل نے مانو کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مانو عامل کے ساتھ رہنے لگی تھی
اور یوں میں اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے ساتھ آرام اور سکون کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے میری بیٹی کی جان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، پر پھر بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مانو بڑی ہوگی تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کرے گی، اور کہیں وہ میری بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے اس بات کی کافی فکر رہتی تھی۔ عامل نے بانو کا نام مناہل رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی وہ بالکل میری بیٹی کی ہم عمر تھی، اور اب وہ اسکول جاتی تھی، پر وہ سب سے الگ دکھتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کی سچائی پتہ تھی، پر مانو کو میں نے کبھی بھی اس کی یہ سچائی نہیں بتائی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ عامل نے مناہل کی بہت اچھی پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے مناہل اب پہلے جیسی بالکل نہیں رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ سدھر گئی تھی۔ میں جب بھی چاندنی کو لے کر عامل کے پاس جاتی تو مناہل اور چاندنی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ دونوں کی دوستی دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی۔ جب ایک روز میں نے عامل سے اس ڈر کا اظہار کر دیا کہ اگر مناہل کی طاقتیں باقی جنات کی طرح ہوئیں تو کیا یہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، عامل نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے مناہل کو ایک نیک جن زادی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی پرورش پہلے اس شیطان نے کی تھی جو اسے غلط عمل سکھاتا رہتا تھا، پر میں نے مناہل کی پرورش کی ہے اور میں نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اب میری پرورش کے زیر اثر مناہل ایسا کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ یہ اپنی طاقتوں کو حاصل کر کے بھی میری پرورش کو کبھی بھی بھلا نہیں سکے گی، عامل نے کافی فخر سے کہا تھا۔ یوں ہی ہوا تھا۔ مناہل جیسے ہی جوان ہوئی تھی تو عامل نے نیک جنزادے کے ساتھ مناہل کا رشتہ پکا کر دیا تھا اور یوں مناہل کو رخصت کر دیا تھا، جبکہ میں نے بھی اپنی بیٹی چاندنی کو مناہل کی ساری سچائی بتا دی تھی کہ مناہل دراصل ایک جنزادی ہے۔ چاندنی نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی کہ میری پکی دوست ایک جنزادی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی چاندنی کا بھی رشتہ پکا کر دیا تھا۔ چاندنی بھی اپنے گھر کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی مانو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہنسی خوشی ملتی ہیں۔